بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہم لوگ جشن آزادی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مسلمان کو دو اعتبار سے غور کرنا اور فکر کرنا پڑتا ہے۔ ایک اعتبار اس کی مادیت کا ہے اور ایک اعتبار اس کی روحانیت کا ہے۔ روحانیت کا اعتبار یہ ہے کہ ایک انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔ جہاں تک مادیت کا تعلق ہے، مادی آزادی یعنی انسان کسی کا غلام نہ ہو۔ جس ملک میں ہم رہتے اور بستے ہیں، اس ملک میں 15 اگست 1947 کو وطن عزیز کی آزادی ہوئی انگریز کے تسلط سے۔ اسی تاریخ کو انگریز سامراج کا خاتمہ ہوا اور یونین جیک کی جگہ ہندوستان کی عظمت کا نشان ترنگا لال قلعے پر لہرایا۔ اس تاریخ کو ہم ہر سال یوم آزادی کے طور پر بڑے جوش و خروش سے منعقد کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی ہے۔ ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی یہ نعمت سہولت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کے پس منظر میں استقلال وطن کے لیے پیش کی جانے والی جانی و مالی قربانیوں کی ایک طویل اور تابناک تاریخ ہے۔ آزادی وطن کے لیے بے شمار شہدائیان وطن نے جام شہادت نوش کیا، ہزاروں نے مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، لاکھوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لاکھوں گھر بار تباہ و برباد ہوئے ہیں، بے شمار آباد و سرسبز شاداب چمن ویرانے اور کھنڈر میں تبدیل کر دیے گئے، ہزاروں سینے چھلنی ہوئے اور ان گنت سر تن سے جدا کیے گئے ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ لیکن بحیثیت طالب علم تاریخ کے 2-3 سوالات ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ کیا 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے؟ تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر یہ سوال بجا طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ملک کی آزادی اور اس دفاع کے لیے کی جانے والی کوششوں اور چلائی جانے والی تحریکوں اور لڑی جانے والی جنگوں کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی یقیناً استقلاص وطن کی ایک زبردست کوشش تھی۔ انگریز کے ظلم و بربریت کے خلاف ہمگیر بغاوت تھی، جسے انگریز قلمکاروں نے غدر کا نام بھی دیا ہے۔ ان سب کی شروعات 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں اس وقت ہوئی تھی جب بنگال لانسر کے سپاہیوں نے بغاوت کر کے دلی کی جانب کوچ کیا تھا۔ اس جنگ کے شعلے دہلی پہنچے اور 11 مئی سن 1857 بروز پیر مطابق 16 رمضان المبارک کو وہاں بھی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کا دورانیہ 10 مئی 1857 تا 1 نومبر 1858 1 سال 5 ماہ 22 دن ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ اچانک شروع ہو گئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کیا اسے پہلی جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ سچائی یہ ہے کہ اس سے پہلے ملک کی آزادی اور اس کے دفاع کے لیے مسلح جدوجہد کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ ہر انصاف پسند یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی پہلی جنگ ہونے کے بجائے ہمگیر آخری مسلح جنگ تو نہیں، اور اسے پہلی جنگ قرار دے کر دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم ان سرفروشان ملت اور فرزندان وطن مجاہدین آزادی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے، جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے 1857 سے قبل قربانیاں دی، جن کے خون کی خوشبو کے جھونکے آج بھی پلاسی کے میدان اور قلعہ میر قاسم مونگیر کے کھنڈرات سے رہ کر آتی رہتی ہے، جن کی اثار و قربانی کی گواہی بکسر کا مقتل، سرنگا پٹنم کے کھنڈرات، قلعہ ٹون اور دہلی کے باقیات اور مورکہ بالاکوٹ کی پہاڑیاں اور عظیم آباد پٹنہ کے محلہ صادق پور کی تنگ و تاریک گلیاں آج بھی بانگ دہل دے رہی ہیں۔ ان کی حوصلہ مندی کے نشانات آج بھی گوالیار، ناگپور، احمد آباد، بڑودہ، پونا، مالوا، بھوپال، جھانسی، لکھنؤ اور آگرہ کے تاریخی مقامات بلکہ ملک کے چپے چپے پر آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس موقع پر ان کی لازوال قربانیوں کو فراموش کرتے ہیں تو یہ بڑی ناسپاسی کی بات ہوگی۔
جو قوم اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہے تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ ضرورت ہے کہ انگریز کی ہندوستان آمد سے لے کر 1857 تک کی تاریخ کا مکمل انصاف و حقیقت پسندی کے ساتھ اثر نو جائزہ لیا جائے اور گل کردہ شمع کو پھر سے جلایا جائے۔ اس حوالے سے تھامس اسٹیونس نامی ایک انگریز خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ وہ پہلا انگریز تھا جو 1579 میں ہندوستان آیا اور اس نے سالیسٹ کے مقام پر نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس طرح 1583 میں 3 انگریز سوداگر خشکی کے راستے سے ہندوستان آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام اور استحکام یہاں اس کے واسطے سے ہوا ہے۔ لندن کے سر جیمز لینکاسٹر سمیت 200 سے زائد برطانیہ کے تاجروں نے برطانوی حکومت سے ہندوستان میں تجارت کی اجازت طلب کی۔ 21 دسمبر 1600 کو ملکہ الزبتھ نے ایک منشور کے ذریعے اس کی اجازت دے دی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی۔ تقریباً 150 سال تک یہ کمپنی صرف تجارت کی حد تک محدود رہی، لیکن اس کے بعد حکومت پر بھی مسلط ہو گئی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا دورانیہ 1612 تا 1757 کل 145 سال بنتا ہے۔ برطانوی تاجر نے برطانوی سفارتکار سر تھامس رو کو مغل شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں سفیر کے طور پر بھیجا۔ اس نے جہانگیر سے ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت طلب کی۔ شہنشاہ جہانگیر اس کے خفیہ مقاصد کو نہیں سمجھ سکا اور اس کے دام تزویر میں پھنس گیا۔ اس نے کمپنی کو نہ صرف یہ کہ تجارت کی اجازت دے دی بلکہ کمپنی کو ٹیکس کی معافی کا پروانہ بھی مل گیا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ 1690 سے قبل اورنگزیب کے جہاز فتح محمد کو 1690 سے پہلے لوٹا گیا تو لوٹنے پر ان کی درگت بنا دی گئی تھی افغان فوجوں نے۔ انہوں نے معافی مانگی تو 1990 میں ان کو معافی ملی اور 1713 سے 1719 تک انگریزوں کو بغیر ٹیکس ادا کیے کہ تجارت کرنے کی اجازت مل گئی۔ 1707 میں عالمگیر کے انتقال پر حوث ملک گیری کے ساتھ بے نقاب ہو کر انگریز میدان میں آئے۔ 1739 سے 41 تک ان کا مقابلہ کرنے والے مجاہدین میں علی وردی خان ہیں، ان کو فراموش کیا گیا۔ 1756 کے بعد سراج الدولہ نے ان سے مقابلہ کیا اور کولکتہ کی لڑائی میں سراج الدولہ کو فتح ملی۔ 1757 میں پلاسی کا میدان سجا، آمنے سامنے کا مقابلہ ہوا، لیکن میر جعفر کی ضمیر فروشی کی وجہ سے انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ میر قاسم میر جعفر کے داماد ہونے کے باوجود یہ انگریزوں کے مخالف رہے۔ جب انگریزوں نے ان کو ہم نوا سمجھا اور میر جعفر کی جگہ تعین کیا، لیکن انہوں نے انگریزوں کے منشے کو پورا نہیں کیا تو معزول کر کے واپس میر جعفر کو انہوں نے مسند اقتدار پر لایا۔ تو اس معزولی کے بعد میر قاسم نے 3 طاقتوں کو اکٹھا کیا ہے، نواب اودھ، شجاع الدولہ، شاہ عالم ثانی۔ اس کے بعد بکسر کا میدان سجا۔ صحیح معنوں میں یہیں سے ایسٹ انڈیا حکومت کا باضابطہ آغاز ہوا ہے۔ 1765 سے 1787 تک جو حکومت رہی انگریزوں کی، اس سے بدترین دور حکومت کوئی نہیں رہا۔ جو ظلم و بربریت انہوں نے روا رکھی، کسی اور نے اتنی ظلم و بربریت روا نہیں رکھی۔ 1857 کی جنگ سے پہلے جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، اس میں حافظ رحمۃ اللہ صاحب بھی ہیں، ان کو بھی فراموش کیا گیا۔ یہ میران پور کٹرا میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ انگریزوں نے اس کے بعد، ان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے روہیل کھنڈ لوٹا۔ شومی قسمت ان لوگوں نے حیدر علی کو چھیڑ لیا اور حیدر علی نے اپنی شرائط پر صلح کرنے پر مجبور کیا، یعنی جنگ میں وہ لوگ مغلوب ہوئے اور مدراس تک حیدر علی نے وار کیا اور ان لوگوں کو مدراس تک پیچھے دھکیل کر وہاں پر ان سے مصالحت کی گئی۔ پھر 1780 میں حیدر علی نے ان کو ادھیڑا، پھر 1721 میں انہوں نے لڑائی کی۔ اسی 1721 میں ایک طرف باب لڑ رہا تھا تو دوسری طرف سلطان ٹیپو حیدر علی کے بیٹے یہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور دونوں نے انگریزوں کو شکست دی۔ اور اسی طرح پھر گڈنور میں لڑائی ہوئی۔ 1790 میں تیسری جنگ سلطان ٹیپو نے لڑی۔ پھر اس کے بعد میں میر صادق کی بے وفائی کی وجہ سے نقصان ہوا قوم کو، اور 1799 میں سلطان ٹیپو بھی شہید ہوئے۔ تب جا کر انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد 3 جنگیں مراٹھا قوم نے لڑائی لڑی ہیں، لیکن اس مراٹھا قوم کی قربانیوں کو بھی لوگ فراموش کر دیتے ہیں اور 1857 کی جنگ کو اصل جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کی قربانیاں یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ پھر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا نہ صرف یہ کہ مراٹھا قوم نے لڑائیاں لڑیں، اگرچہ کہ انہیں جانی و مالی نقصان ہوا، انہیں کوئی فتح خاص نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد
جو ظلم و بربریت بڑھی تو شاہ محدث دہلوی نے علم جہاد کو بلند کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنگ کا فتویٰ دیا۔ اس پر سید احمد شہید کی جنگی تربیت فرمائی۔ پھر بزرگوں کی دعوت پر مولانا عبدالحی شاہ اسماعیل شہید، مولانا یوسف ملتی نے شرکت فرمائی۔ انہوں نے عرض ہند کے طول و عرض میں سفر کر کے حریت کے لیے صدا لگائی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کے مصداق بنے۔ اس کے بعد 700 افراد کو لے کر نصیب کے مقام پر 1826 میں انہوں نے جنگ لڑی۔ یار محمد کی غداری کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا لیکن ہمت نہیں ہاری۔ راجہ رنجیت سنگھ کے فرانسیسی جنرل کو شکست دی 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ پھر یار خان، پھر معیار کی جنگ، پھر پشاور کی فتح، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بالاکوٹ تک کا سفر کیا۔ یہاں بالاکوٹ میں مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا ملک کی آزادی کے لیے، اور یکے بعد دیگر شہید ہوتے رہے قلت کی وجہ سے، یہاں تک کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بھی شہید ہو گئے اور مادر وطن کے لیے اپنے خون سے گویا مادر وطن کی انہوں نے آبیاری کی۔ پھر علماء صادق پور، مولانا احمد اللہ، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی عظیم آبادی، مولانا فرحت حسین، مولانا یحییٰ صادق پوری اور ان کے رفقاء کار نے انگریزوں پر عرصہ حیات تنگ کیا۔ پھر 1843 میں سکھوں نے انگریزوں پر حملہ کیا۔ یہ سکھوں نے جو انگریزوں پر حملہ کیا، اسی کو انہوں نے بیس بنا کر 2007 میں پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے والی جنگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے پیش نظر یہ تمام مباحث سامنے آئے ہیں۔ 1843 میں سکھوں نے انگریزوں پر حملہ کیا۔ یہ تمام شہادتیں اور قربانیاں 1857 کی جنگ آزادی کا پیش خیمہ ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کی 125 سالہ تاریخ کو مسلح جد و جہد کا جو آغاز ہو چکا تھا، عظیم قربانیوں کی 125 سالہ تاریخ کو طاق نسیان میں ڈال دینا، 1857 سے قبل کے مجاہدین آزادی اور دفاع وطن کے لیے قربانی پیش کرنے والے محسنین قوم و ملت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ 1857 سے پہلے کی 126 سالہ تاریخ اگر نہ ہوتی تو نہ 1857 کے شعلے بھڑکتے، نہ 1947 کا سورج طلوع ہوتا، اور نہ جانے کب تک انگریزوں کی غلامی انگریزوں کی غلامی میں ہندوستانی سانس لیتے۔ اب جب کہ ہم ہندوستان کی آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو آزادی کے لیے لازوال قربانیاں دینے والے اسلاف کی خدمات کو یاد رکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ آج ایک تو یہ ہے خوشی آزادی کی ہے کہ ہند آزاد ہوا، اور ایک ہے جائزے کا دن کہ ملک تو آزاد ہوا مگر ابھی اہل ہند قومی، علاقائی، مذہبی عصبیت کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس سے جب تک نہ نکلیں گے ملک امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس سے بھی نکلنے اور تعمیر وطن کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔